وہ 5 جون 1992 کی رات تھی۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع ہوئے ابھی محض ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں تعینات میجر ارشد جمیل آعوان کی سربراہی میں فوج کے ایک دستے نے ٹنڈو بہاول نامی گاؤں میں چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارتی خفیہ ادارے را سے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرونی سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں یہ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ فوجی افسر کے دعوے پر مبنی خبر شہری علاقوں سے شائع ہونے والے اخبارات میں چھپنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز دونوں ہی دریائے سندھ کے کنارے اس مقام پر پہنچے جہاں فوج نے مقابلے کا دعویٰ کیا تھا۔ فوجی دستے نے مبینہ ڈاکوؤں سے برآمد ہونے والا اسلحہ بھی دکھایا اور وزیر اعظم نے کارروائی میں شریک افسر اور ان کے دستے کے لیے انعامی رقم کا اعلان کیا۔ دوسری طرف جب لاشیں گاؤں آئی تو کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان ماؤں میں ایک 72 سالہ بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاشیں پڑی تھیں، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بین کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کی لاشوں کو تک رہی تھی۔ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواب دیا، مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں، قاتل بہت طاقتور تھے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ؟ فوجی دستے نے تو دیہاتیوں کو ڈاکو اور دہشت گرد قرار دیا، لیکن مقامی صحافیوں نے چند روز بعد اصل حقائق کا پردہ فاش کر دیا اور ثبوت پیش کیے کہ قتل کیے گئے کاشتکار تھے، ان کا زمین پر جھگڑا چل رہا تھا۔ خبریں شائع ہوئی تو قومی سطح کے اخبارات کے نمائندوں نے ٹنڈو بہاول کا رخ کر لیا۔ صحافیوں نے کڑی سے کڑی ملائی تو پتہ چلا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہیں تھے بلکہ میجر ارشد کے کچھ اقربا مائی جندو کے خاندان کی ملکیتی زمین ہتھیانا چاہتے تھے اور انہوں نے میجر ارشد سے مدد مانگی۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلانی جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر واپسی محال تھی۔ مقامی اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اپنی چیخ سے طاقت کے مراکز کو ہلا ڈالا۔ اسی شرمندگی میں فوج کی صوبائی قیادت تک اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ GOC حیدرآباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب بریگیڈیئر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ 24 جولائی 1992 کو وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل آصف نواز نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو میجر ارشد جمیل آعوان کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ میجر نے پاک فوج کے سربراہ کو رحم کی اپیل کی جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ماورائے عدالت و قانون 9 افراد کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر میجر ارشد جمیل کو پھانسی اور دیگر کو عمر قید کی سزا تو سنائی گئی، مگر مائی جندو اور ان کے خاندان کے لیے اس کے باوجود بھی انصاف کا حصول ہرگز آسان نہیں تھا۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر مائی جندو کی 2 بیٹیوں حاکم زادی اور زیب النساء نے خودسوزی کی دھمکی دی، لیکن ارباب اقتدار نے نوٹس نہیں لیا۔ 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو کی دونوں بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے خود کو آگ لگا دی۔ دونوں کو سول اسپتال کراچی منتقل کیا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکی۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔
یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائی جندو کو پھانسی گارڈ پر لایا گیا۔ تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ میجر کا جسم جب دار پر جھول گیا تو مائی جندو کی آنکھ سے اشک نکلا۔ مائی جندو کو انصاف مل گیا، لیکن حصول انصاف آسان نہ تھا۔ تقریباً 4 برس تک مقدمہ فوجی اور دیگر ملکی عدالتوں میں روایتی تاخیر کا شکار ہوا اور مائی جندو کا خاندان انصاف کا منتظر رہا۔ 2 بیٹیوں کو قربان کرنے کے بعد طاقت کے مراکز کو ہوش آیا۔ یہ تھی مائی جندو کے عزم و ہمت کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔